بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 39، مریض کو کس حد تک کی بیماری میں جماعت کے لیے آنا چاہیے۔ حدیث نمبر 664، حضرت اسود رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دوران میں ہم نے نماز کی پابندی اور اس کی عظمت کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے اور نماز کے لیے اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ سے عرض کیا گیا، ابو بکر بڑے نرم دل انسان ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت غم سے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے دوبارہ وہی حکم دیا تو پھر وہی عرض کیا گیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی کہا اور فرمایا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ کمی محسوس کی تو آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلے، گویا میں اب بھی آپ کے دونوں پاؤں دیکھ رہی ہوں کہ وہ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ کو لایا گیا تاکہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت امس سے دریافت کیا گیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت امس نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ ابو داؤد طیالسی نے اس حدیث کا کچھ حصہ صوبہ سے روایت کیا ہے اور ابو معاویہ نے حضرت امس سے جو روایت بیان کی ہے اس میں مدرجہ ذیل الفاظ کا اضافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ حدیث نمبر 665، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر آپ کی تیمارداری کی جائے۔ تمام بیویوں نے اجازت دے دی، چنانچہ آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کر نکلے جبکہ آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے۔ آپ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان تھے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دوسرا آدمی کون تھا جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نام نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ باب نمبر 40، بارش یا کسی اور عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت۔ حدیث نمبر 666، حضرت نافع رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سرد اور تیز آندھی کی رات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر کہا، لوگو اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد فرمایا، جب کبھی سب بادوں بارہ کا سامنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ الصلاۃ فی الرحال کہہ دے، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینے کا اعلان کر دے۔ حدیث نمبر 667، حضرت محمود بن ربیہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اندھیری اور شب راتیں ہوتی ہیں اور میں نابینا شخص ہوں،
مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ میرے گھر میں کسی مقام پر نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ اپنا مصلی بنا لوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا تم میری نماز کے لیے کس جگہ کا انتخاب کرتے ہو؟ انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ کی طرف اشارہ کر دیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ باب نمبر 41، کیا امام بارس کے وقت حاضرین کو نماز پڑھائے، نیز کیا جمعے کے دن بارس میں بھی خطبے کا اہتمام کرے؟ حدیث نمبر 668، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بارس اور کیچڑ کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور مؤذن کو حکم دیا کہ جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو اس طرح کہے، لوگوں اپنی اپنی قیام گاہوں پر نماز پڑھ لو۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا انہوں نے اسے برا محسوس کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اسے برا خیال کیا ہے، حالانکہ یہ کام اس شخص نے کیا ہے جو مجھ سے کہیں بہتر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اذان سے مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اچھا نہیں سمجھا کہ تمہیں تکلیف میں ڈالوں۔ عاصم کی روایت بھی اسی طرح ہے، البتہ اس کے آخری الفاظ اس طرح ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں گناہ میں مبتلا کروں، تم تنگ دلی کے ساتھ گھٹنوں تک کیچڑ کو روندتے ہوئے مسجد میں آؤ۔ حدیث نمبر 669، حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سب قدر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور خوب برسا، یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کہ کھجور کی شاخوں سے تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ کی پیشانی پر بھی دیکھا۔ حدیث نمبر 670، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک انصاری شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ غیر معمولی موٹاپے کا شکار تھا۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے آپ کے لیے ایک چٹائی بچھائی، اس کے ایک کنارے کو دھو کر اس پر آپ نے 2 رکعتیں ادا کی۔ آل جارود میں سے ایک آدمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز چاشت پڑھا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے اس روز کے علاوہ کبھی آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ باب نمبر 42، دوران اقامت میں اگر کھانا آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسے حالات میں نماز سے پہلے رات کا کھانا تناول فرماتے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آدمی کا پہلے اپنی ضرورت کو پورا کر لینا تاکہ اطمینان قلب کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہوں، اس کے عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ حدیث نمبر 671، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دوران اقامت میں کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ حدیث نمبر 672، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو نماز مغرب سے پہلے کھانا کھا لو اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے عجلت نہ کرو۔ حدیث نمبر 673، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور اس دوران میں نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پہلے کھانا تناول کر لے، جلدی نہ کرے بلکہ کھانے سے فراغت حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی
کہ اگر ان کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا اور اس دوران میں اقامت ہو جاتی تو جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے نماز میں شریک نہ ہوا کرتے تھے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 674۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے تاکہ کھانے سے اپنی ضرورت پوری کر لے اگرچہ نماز کھڑی ہو چکی ہو۔ اس حدیث کو ابراہیم بن منظر نے وہیب بن عثمان سے روایت کیا اور وہیب مدنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔